اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال امام جعفر الصادق علیہ السلام السلام علیکہ ایہا العبد الصالح المطیع للہ ورسولہ وامیر المومنین۔ صلوات بھیج دے پر محمد۔ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے اور اس میں چھوٹی سے چھوٹی بات کا بھی دھیان رکھا گیا ہے، چھوٹی سے چھوٹی بات کا بھی دھیان رکھا گیا ہے۔ دوسرے مذہبوں میں جن باتوں کی طرف کوئی توجہ نہیں کی گئی ہے، کسی قسم کا ذرا سا بھی کوئی ان کی طرف سے اظہار خیال نہیں ہے، لیکن اسلام نے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی بہت تاکید کی ہے اور بہت توجہ کی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی غذا کیسی ہے، کہیں اس میں کوئی حرام کا لقمہ تو نہیں شامل ہے، کہیں اس میں کوئی ناجائز غذا تو نہیں شامل ہے، کہیں اس میں کوئی غلط غذا تو نہیں شامل ہے۔ تو یاد رکھیے کہ حلال کی غذا کا کچھ اور اثر ہوتا ہے اور حرام کی غذا کا کچھ اور اثر ہوتا ہے۔ جس کے جسم میں حرام کی غذا جاتی ہے پھر وہ محب اہل بیت نہیں رہتا، پھر وہ محب اہل بیت نہیں رہتا، پھر وہ کسی اور کا محب ہو سکتا ہے لیکن اہل بیت کا چاہنے والا وہ نہیں ہوتا۔ اگر حرام کی غذا اس کے جسم میں چلی گئی تو پھر محبت اہل بیت خطرے میں پڑ جائے گی۔ آپ دیکھیں کہ اس پہ تاکید ہے اور اس کی بہت زیادہ تاکید ہے کہ آپ غذا کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے انسان کے جسم میں، انسان کے دل و دماغ کے اوپر غذا کا اثر زیادہ ہوتا ہے، لہذا شرط ہے کہ طیب و طاہر غذا ہونا چاہیے، پاک و پاکیزہ غذا ہونا چاہیے جو بچے تک اور اولاد تک پہنچنا چاہیے۔ صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد۔ اسلام میں اسی لیے اتنی زیادہ احتیاط کی گئی ہے غذاؤں کے سلسلے میں کہ دیکھو فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانَ إِلَىٰ طَعَامِهِ، قرآن مجید میں حکم ہے کہ جو تم کھانا کھا رہے ہو غور سے دیکھو کہ تم یہ کیا کھا رہے ہو، حلال ہے یا نہیں ہے، جائز ہے یا نہیں ہے، اسلام نے اس کی اجازت دی ہے یا نہیں دی ہے۔ تو اگر خلاف شریعت ہے وہ کھانا تو یاد رکھیے کہ انسان کے کیریکٹر کا بھی اس پر اثر ہوتا ہے، اور صرف اپنے کیریکٹر پر اثر نہیں ہوتا ہے بلکہ اولادیں بھی وہ اثر لے کر پیدا ہوتی ہیں، اولادیں بھی وہ اثر لے کر پیدا ہوتی ہیں اگر غذا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ لہٰذا اس کے لیے بڑی شدت سے بات کہی گئی ہے کہ غذا جو ہے وہ پاک و پاکیزہ اور طیب و طاہر ہونا چاہیے۔ ایک واقعہ جو تاریخ میں درج آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ ایک بادشاہ تھا اور ایک عالم دین تھے۔ بادشاہ کا بیٹا انتہائی پرہیزگار تھا، نمازی تھا، جبکہ خود بادشاہ نہیں تھا، خود بادشاہ دیدار نہیں تھا، بادشاہ جو تھا وہ نمازی نہیں تھا، پڑھتا تھا لیکن یہ کہ بہت گنڈے دار، بہت زیادہ پابندی سے نہیں، لیکن بیٹا انتہائی مذہبی، انتہائی پرہیزگار، اور اسی کے دربار میں ایک عالم دین تھے جو انتہائی پرہیزگار تھے، انتہائی نمازی تھے، پر ان کا بیٹا ویسا نہیں تھا، ان کا بیٹا ویسا نہیں۔ توجہ رہے، بہت بڑا درس ہے اس واقعے میں جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ان کا بیٹا ویسا پرہیزگار، ویسا نمازی، ویسا دیدار نہیں تھا جیسے اس کے باپ عالم دین تھے۔ تو بادشاہ نے ایک دن باتوں باتوں میں عالم دین سے پوچھا بھئی کیا بات ہے کہ میں اتنا دیدار نہیں ہوں لیکن میرا بیٹا بہت دیدار ہے، اور آپ اتنے دیدار ہیں لیکن آپ کا بیٹے میں وہ دیداری نہیں آئی کہ جو آنا چاہیے۔ کہا کہ تم شاید بھول رہے ہو، میں تمہیں یاد دلا دوں کہ جس دن تم نے میرے گھر میں کھانا کھایا تھا اس دن قدرت نے تمہاری بیوی کے بطن میں تمہارا بیٹا قرار دیا تھا، اور جس دن میں نے تمہارے گھر میں کھانا کھایا تھا اس دن میرے گھر میں اللہ نے میری بیوی کے بطن میں بیٹا قرار دیا تھا۔ تو غذا کے فرق سے کیریکٹر بدل گیا اور غذا کے فرق سے کردار بدل گیا ہے۔ ایک صلوات بھیجے اللہ علیہ محمد۔
غذا کے فرض سے کیسا کیریکٹر بدلا. ایک بادشاہ کے دربار میں جو غذا کھائی گئی اس سے جو خون بنا، اس سے جو بیٹا پیدا ہوا وہ مذہبی نہیں. ایک عالم دین کے گھر میں جس سے غذا کھائی اس سے جو خون بنا، اس سے جو اولاد پیدا ہوئی وہ دیندار. تو اس کا مطلب ہے غذا کا بڑا اثر ہوتا ہے. میں یہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ غذا کا بڑا اثر ہوتا ہے، غذا کا بڑا اثر ہوتا ہے. تو اب تصور کیجئے وہ دسترخوان کیسا ہوگا، وہ غذا کیسی ہوگی کہ جس پر 18 سال رسول نے غذا نوش فرمائی، مولا علی نے غذا نوش فرمائی. ایسی غذا تھی کہ ایک غذا کھا کر رسول بن گیا، ایک غذا کھا کر امام بن گیا. ایک صلوات بھیجے بلند آواز صبر محمد. اس سے آپ حضرات نے اندازہ فرمایا. چند جملے ہیں، بہت زیادہ تفصیل کی بیان نہیں ہو سکتا، لیکن یہ بہت اہم جملے ہیں کہ جو ہمارے بچے و جوان یاد رکھے کہ ہمیشہ کوشش یہ ہو کہ جائز غذا ہونا چاہیے، جائز روزی ہونا چاہیے، ورنہ انسان کے خود کیریکٹر پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اولاد پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے. اولاد ماں باپ کی تاثیر اور اثر لے کر پیدا ہوتی ہے. ابھی میں قرآن مجید سے ایک دو آیتیں پیش کر کے اس بات کو ثابت کروں گا. اب ایک واقعہ اور سن لیجیے اسی سلسلے میں. وہ واقعہ اس طرح کا ہے کہ یہ جو 12 سادات ہیں جو یہ مظفر نگر وغیرہ میں اس علاقے میں یہ سب جو وہاں پر رہتے ہیں، یہ ایک زمانے میں بڑے ان کی حکومت تھی. یہ بادشاہ گر تھے ایک زمانے میں، اور اکثر ان کیا اتنی زیادہ یہ بہادر و شجاع رہتے تھے زمانے میں کہ اکثر انہی میں سے فوج کا سپہ سالار معین کیا جاتا تھا. اکبر کے زمانے میں جو فوج کے سپہ سالار تھے وہ انہی کے جد تھے جن کا نام سید اسماعیل تھا. وہ اسی سادات ابرہا کے جد تھے جو اکبر کے زمانے میں وہ سپہ سالار تھے، بے انتہا طاقتور، بے انتہا قوی، بے انتہا شجاع. ایک مرتبہ جنگ ہو رہی تھی، کسی سے جنگ لڑ رہے تھے اور ایک دم سے ان کے ذہن میں خیال آیا کہ میرے دادا کی تلوار کا وار ہی ہوتا تھا کہ جیسے ہی تلوار کا وار کرتے تھے اگر سر پر تلوار پڑتی تھی تو برابر کے 2 ٹکڑے، کمر پر تلوار پڑتی تھی تو برابر کے 2 ٹکڑے. تو میری رگوں میں وہی خون دوڑ رہا ہے، میری رگوں میں تو وہی خون دوڑ رہا ہے، لہذا میرے تلوار کے وار میں بھی یہ اثر ہونا چاہیے. یہ سوچ کر اب انہوں نے تلوار چلانا شروع کی. جب بھی تلوار چلاتے تھے تو جسم کٹتا تو تھا دشمن کا مگر گوشت کا کوئی حصہ رہ جاتا تھا. پوری توجہ رہے. گوشت کا کئی مرتبہ انہیں تلوار کے وار کیے، زبردست وار کیے کہ دشمن 2 ٹکڑے ہو جائے. لیکن جتنی بھی طاقت سے وہ وار کرتے تھے دشمن کے جسم کا کوئی نہ کوئی حصہ بچ جاتا تھا. برابر کے 2 ٹکڑے نہیں ہو پاتے تھے، اس کے 2 ٹکڑے نہیں ہو پاتے تھے. وہ اپنے ماں کی خدمت میں گئے، بتائیے کیا میرے شیر کے سلسلے میں کوئی واقعہ ہے؟ پوری توجہ رہے. میرے دودھ پلانے کے سلسلے میں کوئی واقعہ ہے جو آپ نے اب تک مجھ کو نہیں بتایا ہے؟ کہ ہاں ایک واقعہ ہے جس کو میں نے تم تک نہیں پہنچایا، مجھے بتایا نہیں. کہ وہ کیا واقعہ ہے؟ کہ وہ واقعہ یہ ہے کہ تم دودھ پیتے ہوئے بچے تھے، میں تم کو دودھ پلاتی تھی، میں نماز پڑھنے میں مصروف ہو گئی، نماز پڑھنے میں مصروف ہو گئی اور تم بھوک سے رونے لگے، بھوک سے چیخنے لگے. اتفاق سے محلے کی ایک خاتون کہ جو محب اہل بیت نہیں تھی، جو دشمن اہل بیت تھی، محب اہل بیت نہیں تھی، اس نے جب تمہارے رونے کی آواز سنی تو اس کا بھی ایک بچہ تھا، اس نے کیا کیا، آئے اور اس نے اپنا دودھ تمہیں پلا دیا، اپنا دودھ تمہیں پلا دیا. جیسے ہی میری نماز ختم ہوئی مجھ کو جیسے ہی پتا چلا کہ اس دشمن اہل بیت خاتون نے تمہیں دودھ پلایا ہے تو میں نے پورا تمہارا دودھ جو تھا میں الٹی کروا کے کسی نہ کسی طرح سے تمہارا پیٹ خالی کروا دیا کہ کسی طرح سے تمہارے جسم میں دشمن اہل بیت خاتون کا دودھ نہ رہے، دشمن اہل بیت خاتون کا دودھ نہ رہے. مگر مجھے لگتا ہے کہ شاید ایک آدھ قطرہ باقی رہ گیا جس کا یہ اثر ہے کہ تمہارا تلوار کا وار کامیاب نہیں ہو پا رہا ہے. ایک صلوات بھیجے بلند آواز صبر محمد.
تو شیر بھی پاک ہونا چاہیے، شیر بھی جو بچے تک پہنچے وہ بھی طیب و طاہر ہونا چاہیے۔ تو اب تصور کیجئے کہ وہ ام البنین کا شیر کیسا تھا کہ جس کو پی کر عباس باب الحوائج بن گئے تھے۔ تو شلوات بھیجے بلند آواز پر محمد والے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ قرآن کی دو ایک آیتیں جلدی سے پڑھ کر اپنی بات کو مکمل کروں کہ نسل کا اثر ہوتا ہے، ماں باپ کا اثر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب ابراہیم کو جو عہدہ امامت ملا تو آپ نے کس کے لیے دعا مانگی؟ اپنی اولاد کے لیے۔ پالنے والے اس عہدے کو میری اولاد میں رکھنا، میری اولاد میں رکھنا۔ کوئی کہہ سکتا ہے یہ تو صاحب خاندان پرستی ہو گئی، یہ تو نسل پرستی ہو گئی، اولاد سے محبت اتنی کہ ابراہیم چاہتے ہیں کسی طرف عہدہ جائے نہیں، میری اولاد ہی میں رہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ نبوت اولاد ابراہیم سے ہٹی ہی نہیں، بلکہ جتنے بھی نبی آ رہے ہیں سب جناب ابراہیم کی اولاد میں آ رہے ہیں۔ دعا مانگی بھی اور دعا قبول بھی ہوئی۔ اس کا سبب یہی ہے کہ جناب ابراہیم جانتے تھے کہ نسل کا اثر باقی رہتا ہے، نسل کا اثر باقی رہتا ہے۔ گلاب کے درخت میں گلاب ہی پیدا ہوتا ہے، چمیلی کے درخت میں چمیلی ہی پیدا ہوتا ہے، اور گیندے کے درخت میں گیند ہی پیدا ہوتا ہے، اور ببول کے درخت میں ببول ہی نکلے گا۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز پر محمد والے۔ جناب نوح کی دعا، اب قرآن سے ایک دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جناب نوح کی دعا، بلکہ دعا نہیں کہنا چاہیے، بد دعا۔ جناب نوح نے بد دعا مانگی کہ پالنے والے یا رب، اسے جتنی بھی بڑی قوم ہے، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، جتنے بھی کافر ہیں سب کو تو مٹا دے پالنے والے۔ جناب نوح نے دعا مانگی تو ان کو ختم کر دے، ان کو ملیامیٹ کر دے، ان کو مٹا دے۔ انکا ان تذرہم، اگر تو نے ان کو نہیں مٹایا، یذلوا عبادک، تیرے بندوں کو یہ بہکائیں گے۔ اگر تو نے ان کو نہیں مٹایا تو یہ تیرے بندوں کو بہکائیں گے۔ ولا یلد الا کافرا فاجرا کفارا، اور ان کی جو اولاد پیدا ہوگی وہ بھی فاجر اور کافر ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہی نسل کا اثر ہے کہ جس کی طرف جناب ابراہیم اشارہ کر رہے ہیں، کہ جو اولادیں پیدا ہوں گی وہ بھی انہی جیسی ہوں گی، وہ بھی انہی جیسی ہوں گی۔ توجہ رہے، جناب مریم آغوش پہ جناب عیسیٰ کو لیے ہوئے، باپ موجود نہیں اور جناب مریم کے آغوش میں بیٹا موجود۔ اب جو یہودیوں کی بستی پہنچی تو ایک ہنگامہ مچ گیا، ایک آفت مچ گئی، اور اس کے بعد وہ جو یہودی وہاں پادری تھے انہوں نے جناب مریم کو خطاب کرنے کے کہا، اے مریم، کہ نہ آپ کا باپ برا تھا نہ آپ کی ماں بری تھی۔ ارے توجہ ہے، قرآن میں موجود کہ نہ آپ کا باپ برا تھا نہ آپ کی ماں بری تھی۔ تو جب ماں باپ برے نہیں تھے تو آپ پہ یہ برائی کہاں سے آ گئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ کا اثر لے کر اولاد پیدا ہوتی ہے، اس کی تصدیق قرآن مجید بھی کر رہا ہے۔ ایک صلوات بھیجے پر محمد والے۔ بس میں نے بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ اب دیکھیں آپ کہ یہ ہے، آج کی میڈیکل سائنس نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے، آج کی میڈیکل سائنس نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ انسان جس جین سے پیدا ہوتا ہے، جس جین سے تخلیق ہوتی ہے انسان کی، بچے ہمارے جو سائنس سے پڑھے ہوئے ہیں مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے، وہ جینز کا ذرہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے، اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ ایک سوئی کی نوک کے اوپر 10 لاکھ ذرے آ سکتے ہیں۔ سوئی کی نوک کے اوپر 10 لاکھ ذرے آ سکتے ہیں۔ وہ جین اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ جس سے انسان کی پیدائش ہوتی ہے، وہ جین اتنا چھوٹا ذرہ ہوتا ہے کہ سوئی کی نوک دیکھیے، اس پر 10 لاکھ جین کے ذرے آ جاتے ہیں، 10 لاکھ جین کے ذرات آ سکتے ہیں۔
اسی سے قدرت نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ یہ قلم قدرت کی انتہائی کاریگری ہے، یہ انتہائی کاریگری ہے کہ اس ننھے سے ذرے پر ماں باپ کے کردار کے نقش بھی بنا دیے ہیں، اور ماں باپ کی صورت کے نقش بھی بنا دیے ہیں، اور ماں باپ کی سیرت کے نقش بھی بنا دیے ہیں۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز پر محمد وعلیہ۔ بس اسی قانون قدرت کا سہارا لیتے ہوئے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرمایا، اے میرے بھائی عقیل، عقیل بڑے بھائی تھے، عقیل مولا علی سے بڑے سن میں بڑے بھائی تھے، اے میرے بھائی ایسے خاندان میں شادی کرنا چاہتا ہوں، ایسے قبیلے میں، ایسا بہادر قبیلہ جس میں شادی کرنا چاہتا ہوں کہ جس سے ایک بہادر فرزند پیدا ہو، ایک بہادر فرزند پیدا ہو جو کربلا میں میری نمائندگی کرے، ایک بہادر خاندان میں جس میں بہادر فرزند پیدا ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ خاندان کا اثر باقی رہتا ہے، خاندان کا اثر اولاد میں رہتا ہے۔ حالانکہ یہاں اس میں ایک اور نصیحت بھی ہے، جناب عقیل سے کہہ رہے ہیں مولا علی کہ ایسے خاندان کا پتہ لگائیے کہ جو اتنا بہت بہادر و شجاع ہو، اور جس پہ میں شادی کروں جس سے ایک بہادر و شجاع بچہ پیدا ہو۔ تو کیا مولا علی کو نہیں معلوم تھا؟ کیا مولا علی کو علم نہیں تھا کہ کون خاندان ایسا ہے؟ کیا ان کی نگاہ میں کوئی ایسا خاندان نہیں تھا؟ نہیں، جس کی تلوار شجرے کو پہچانتی ہو۔ کیا اس علی کی نگاہ شجروں کو نہیں پہچانتی ہوگی؟ نہیں، اس میں ایک درس اور سبق ہے کہ خاندان کے جو بزرگ ہیں ان کو مشورے میں شامل کرنا چاہیے، ان کے احترام رکھتے ہوئے ان کو مشوروں میں شامل رکھنا چاہیے۔ یہ مولا علی کی طرف سے درس ہے جناب عقیل سے سوال کرنے میں۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز پر محمد۔ ہاں، ایک قبیلہ ہے جس کے جد ہیں عامر۔ عامر اتنے زبردست بہادر تھے، بنی کلاب میں اتنے زبردست بہادر تھے کہ جو بڑے بڑے سورما اور بڑے بڑے بہادر وہ عامر کا نام اپنی تلوار پر لکھا کرتے تھے۔ اتنی بہادری مشہور تھی کہ عامر کا نام اپنی تلوار پر لکھتے تھے۔ بڑے بڑے پہلوان و سورما عامر کا نام اپنی تلوار پر لکھتے تھے، مگر یہ کب تک؟ اس وقت تک جب تک مولا علی کی بہادری سامنے نہیں آ گئی ہے۔ جب مولا علی کی شجاعت سامنے آئی تو اب عامر کا نام ہٹ گیا، مولا علی کا نام اس کی جگہ پر آ گیا۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز پر محمد والے۔ یہ بنی کلاب جو تھے یہ کسی بھی جنگ میں مسلمانوں کے اگینسٹ نہیں آئے تھے، کسی بھی جنگ میں نہیں آئے تھے، یہاں تک کہ جب شب ہجرت رسول اللہ کو گھیرا گیا تھا تو اس میں بنی کلاب شامل نہیں تھے۔ بہت توجہ اور تاریخی چیز پیش کر رہا ہوں، بنی کلاب شامل نہیں تھے، ان کا جھکاؤ بنی ہاشم پہلے ہی سے تھا، جھکاؤ پہلے ہی سے تھا۔ لہذا اب جس پر رسول کی رسالت کا اعلان ہوا تو جناب عامر نے رسول اللہ کو تحفے بھجوائے کہ مجھے آپ معلوم ہوا ہے کہ آپ نے نبوت کا اعلان کیا ہے، میں مریض ہوں، میں بیمار ہوں، میں آپ کی خدمت میں اگر مریض نہ ہوتا تو خود آتا، لیکن یہ میری طرف سے تحفے ہیں، آپ نبی ہیں، آپ رسول ہیں، یہ میری طرف سے تحفے آپ قبول فرما لیں۔ اور اس کے بعد اب تاریخ روایت کہتی ہے کہ رسول اللہ نے جواب میں زمین سے تھوڑی سی خاک اٹھا کر اپنا لعاب دہن اس میں لگایا اور کہا یہ عامر کو دے دینا تاکہ اس کو اگر کھا لے تو ہر بیماری دور ہو جائے گی۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز پر محمد والے۔ کیونکہ عباس ان کی اولاد میں پیدا ہونا تھے، لہذا رسول نے اپنا لعاب دہن خاندان میں پہلے ہی پہنچا دیا۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز پر محمد والے۔ اور انہی کے پوتے حزام ہیں کہ جن کی بیٹی جناب فاطمہ کلابیاں ہیں،
جن کی بیٹی فاطمہ کلابیاں ہیں، اور اس کے بعد اب جناب عقیل ہی کو بھیجا گیا کہ آپ پیغام لے کر جائیے، آپ پیغام لے کر جائیے۔ جناب عقیل حزام کی خدمت میں پہنچتے ہیں، استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ کیسے تشریف لائے، کیسے تشریف لائے؟ کیا بہت ضروری امر ہے آیا ہوں؟ کہ کیا بات ہے، مجھ سے کون سا کام پڑ گیا؟ کیا خوشخبری ہے تمہارے لیے؟ اس خوشخبری تمہارے لیے، تمہاری بیٹی ہے فاطمہ؟ کہاں بیٹی؟ شادی ہوئی کہ نہیں؟ ابھی نہیں ہوئی۔ تو آپ کہا کہ لائے کہ ہم رشتہ لے کر آیا ہوں۔ کس کا رشتہ لائے ہیں؟ کس کا؟ ان کو تصور بھی نہیں تھا، حزام کو تصور بھی نہیں تھا کس کا رشتہ لائے ہیں۔ کہ علی ابن ابی طالب کا رشتہ، علی ابن ابی طالب کا رشتہ۔ کہا اے عقیل آپ مجھ سے مذاق تو نہیں کر رہے ہیں؟ کہیں مجھ سے مزاق تو نہیں کر رہے ہیں؟ کہ مزاق کیسا؟ حزام کہتے کہاں میں اور کہاں میرا مولا، کوئی جوڑ ہی نہیں ہے۔ کہ نہیں نہیں، مولا نے خود مجھ کو بھیجا ہے، مولا علی نے خود مجھ کو بھیجا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ یہ رشتہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ خوشی خوشی گھر کے اندر جاتے ہیں، زوجہ سے کہتے ہیں جانتی ہو کس کا رشتہ آیا ہے؟ ارے غالب کل غالب علی ابن ابی طالب کا رشتہ آیا ہے۔ لیکن اس میں حکم یہ ہے کہ بیٹی سے بھی اس کی مرضی لے لی جائے، بیٹی سے بھی اس کی مرضی لے لی جائے۔ لہذا پوچھ لو جا کر فاطمہ سے، فاطمہ کلابیہ سے، کہ وہ اس رشتے پر راضی ہے یا نہیں ہے، یہ رشتے پر راضی ہے یا نہیں ہے۔ ماں بیٹی کے پاس پہنچتی ہے اور بیٹی کے سامنے آتی ہے اور کہتی ہے کہ اس طرح سے مولا کا رشتہ تمہارے لیے آیا ہے، اب تمہاری مرضی ہم جاننا چاہتے ہیں کہ تمہاری مرضی کیا ہے، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہ مرضی میں بعد میں بتاؤں گی، ابھی تھوڑی دیر پہلے میری آنکھ لگی اور میں نے ایک خواب دیکھا، بس وہ خواب سن لیجیے، آپ کو مرضی خود بخود معلوم ہو جائے گی۔ کیا خواب دیکھا؟ کہ میں سو رہی تھی، ابھی میں نے دیکھا کہ ایک بہترین باغ ہے، ایک ہرا بھرا باغ ہے جس میں بہترین پھول کھلے ہوئے ہیں، جس میں پرندے چہچہا رہے ہیں، سورج نکلا ہوا ہے۔ یہ کہا کہ سورج نے غروب ہونا شروع کیا، جیسے ہی سورج غروب ہوا ویسے ہی چاند طلوع ہو گیا، ویسے ہی چاند طلوع ہوا، اور میں نے دیکھا کہ چاند میری آغوش میں آ گیا اور 3 ستارے میری آغوش میں آ گئے۔ یہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ ماں واپس گئی، کہا بیٹی راضی ہے، بیٹی راضی ہے، جبکہ بیٹی نے نہیں کہا تھا کہ میں راضی ہوں، صرف خواب بیان کیا تھا کہ چاند آغوش میں آ گیا، ستارے آغوش میں آ گئے۔ ماں نے سمجھ لیا بیٹی راضی ہے، کیونکہ بیٹی سمجھتی ہے کہ جس کے اشارے پر سورج پلٹ سکتا ہے اسی کے اشارے پر چاند بھی میری آغوش میں آ سکتا ہے۔ ایک صلوات بلند آواز پر محمد والا۔ یہ ہیں جناب عباس، یہ ہیں جناب عباس۔ جب جناب ام المؤمنین کا نکاح ہوا اور تشریف لائیں تو روایت کہتی ہے کہ آ کر چوکھٹ کو بوسہ دیا، چوکھٹ کو بوسہ دیا۔ جناب زینب آئی قریب، جناب ام کلثوم قریب آئیں اور وہ مسند بچھائی جس پر شہزادی فاطمہ زہرا بیٹھا کرتی تھی۔ جیسے ہی ام المؤمنین نے مسند دیکھی کانپ گئیں، تھرا گئی۔ یہ شہزادیوں جلدی سے مسند ہٹا دو، جلدی سے مسند ہٹا دو، میں تمہاری ماں بن کر نہیں آئی ہوں، میں تمہاری کنیز بن کر آئی۔ میری ہمت و جرت نہیں ہو سکتی کہ میں اس مسند پر بیٹھوں جس پر شہزادی فاطمہ زہرا بیٹھا کرتی تھی۔ اولاد کو اپنی تاکید تھی کہ دیکھو ہمیشہ اپنے کو غلام سمجھتا ہے اور ان کو آقا، ان کو آقا۔ اسی لیے جناب عباس کی عادت پڑی ہوئی تھی کہ مولا اپنے کو غلام اور امام حسین کو آقا، ہمیشہ یہی کہتے رہے۔ بس ایک واقعہ جو میں ہر سال پڑھا کرتا تھا 8 محرم کی مجلس میں، لیکن اس سال بہت کمی کی وجہ سے وہ واقعہ میں نہیں پڑھ پایا۔ میں چاہتا ہوں اس مجلس میں اس واقعے کو پڑھ دوں۔ وہ واقعہ اس طرح سے ہے کہ جناب امام حسین نے پانی مانگا، مجھے پانی چاہیے ہے، مجھے پیاس لگی ہے۔ روایت کہتی ہے کہ جناب عباس
پانی لے کر دوڑتے ہوئے امام کی خدمت میں پہنچ گئے۔ جیسے امام نے منظر دیکھا کہ عباس پانی لے کر آ گئے ہیں تو امام حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، عباس تڑپ گئے، عباس بے چین ہو گئے، اے آقا کیا اس غلام سے کوئی خطا ہو گئی؟ کیا اس غلام سے کوئی قصور ہو گیا؟ یہ آنکھوں میں آنسو کیسے؟ امام نے فرمایا اے عباس بھلا تم سے کوئی قصور ہو کوئی خطا، لیکن ہاں ابھی جیسے ہی میں نے تمہیں آواز دی تو فوراً پانی لے کر آ گئے۔ ایک وقت ایسا آئے گا میں تمہیں پکار رہا ہوں گا، میرا عباس کہاں ہے، میرا عباس کہاں ہے، مگر تم جواب نہ دو گے۔ روب امامت سے جناب عباس نہیں پوچھ سکے وہ کون سا وقت ہوگا، لیکن کم سنی کا عالم تھا، چھوٹا سا سن تھا۔ جناب عباس کی سمجھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں سو رہا ہوں اور میرا آقا مجھے آواز دے اور میں سن نہ پاؤں اور جواب نہیں دے پاؤں۔ لہذا تاریخ کہتی ہے کہ عباس نے راتوں کو سونا چھوڑ دیا ہے، بستر پر جانا ترک کر دیا۔ ایک رات گزر گئی عباس نہیں سوئے، دوسری رات گزری نہیں سوئے، تیسری رات گزری نہیں سوئے۔ روایت کہتی ہے کہ 7 راتیں گزر گئی، عباس بستر پر نہیں گئے، عباس نہیں سوئے۔ جناب زینب کی نظر پڑی، دیکھا عباس کا عجیب عالم ہے، بدن پر تھر تھری ہے، چہرے کا رنگ زرد ہے، آنکھیں بے خوابی سے سرخ ہیں۔ گھبرا کر کہا بھیا عباس یہ تمہارا کیا حال ہو رہا ہے؟ پہلے تو جناب عباس نے نہیں بتایا، لیکن جب جناب زینب نے اپنے حق کی قسم دی تب پورا واقعہ پیش کیا کہ میں اس طرح سے پانی لے کر آقا کی خدمت میں آیا تھا۔ اس وقت آقا نے فرمایا کہ اس وقت تم میرے پکارنے پر تم فوراً آ گئے ہو، لیکن ایک وقت ایسا ہوگا جب میں تمہیں پکار رہا ہوں گا اور تم مجھے جواب نہیں دو گے۔ تو میں یہ سمجھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں سو جاؤں، میرا آقا مجھے پکارے، میں جواب نہ دے سکوں، لہذا میں نے بستر پر جانا چھوڑ دیا ہے۔ یہ سننا تھا۔ ننھے سے عباس کا بازو تھامے ہوئے جناب زینب امام حسین کے پاس آتی ہیں، اے میرے بھیا آپ نے اس میرے ننھے سے عباس سے کیا کہہ دیا ہے کہ 7 دن گزر گئے ہیں میرا بھیا سویا نہیں، میرا عباس سویا نہیں۔ حسین نے سر پیٹ کر کہا اے بھیا عباس یہ تمہاری زندگی کا واقعہ نہیں ہے، میں اس وقت پکار رہا ہوں گا کہ جب فرات کے کنارے تم بازو کٹائے ہوئے آرام کر رہے ہوگے۔ ہاں جناب عباس بیویوں کا سہارا، جناب عباس بچوں کا سہارا، جناب عباس خود امام حسین کا سہارا۔ جب تک جناب عباس زندہ رہے بچوں کو ڈھارس بندھی رہی، لیکن ایک وقت آیا یہی عباس ہاتھ جوڑے کھڑے ہوئے، اے آقا مرنے کی اجازت دیجئے، اے مولا مرنے کی اجازت دیجئے۔ اے عباس تم میرے لشکر کے علمدار، تم میرے لشکر کی زینت، وہ لشکر کہاں رہا کہ جس کا علمدار تھا؟ اب جہاں لشکر ہے وہی علمداری کروں گا۔ بس عزیزانوں میں نے والد مرحوم سے چند جملے سنے ہیں جو میرے کانوں میں پڑے ہوئے ہیں، میں چاہتا ہوں اس مجلس میں اسی انداز سے میں وصائب پڑھوں جیسا میں نے والد سے سنے جو اس امامباڑے میں آٹھ کے پڑھا کرتے تھے کہ جناب عباس نے مشق سکینہ لی، مشق سکینہ لی اور علم کے اوپر باندھ دی، اور اس کے بعد میدان میں حملہ کیا اور اس کے بعد فرات پر قبضہ کر لیا۔ اب فرات پر قبضہ کر کے مشق میں پانی بھرا اور اس کے بعد لے کر چلے۔ اب جناب وہ فرماتے تھے کہ خیمے کے دروازے پر ننھی سی سکینہ سارے بچوں کو لیے کھڑی تھی، سارے بچوں کو لیے کھڑی تھی۔ جیسے جناب سکینہ کی نظر پڑی کہ چچا پانی لا رہے ہیں، چچا پانی لا رہے ہیں، عباس پڑھتے جا رہے ہیں، عباس پڑھتے آ رہے ہیں، سکینہ کے دل پڑھتا جا رہا ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ اگر اس وقت کوئی بچہ روتا بھی ہوگا تو سکینہ اس بچے سے کہتی ہوگی ارے اب کیوں رو رہے ہو، دیکھ نہیں رہے ہو چچا پانی لا رہے ہیں، میرا چچا پانی لا رہا ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک فوجوں نے چاروں طرف سے جناب عباس کو گھیر لیا،
وہ کہتے تھے کہ اب سکینہ کو عباس تو دکھائی نہیں دے رہے تھے، ہاں علم دکھائی دے رہا تھا، دیکھ رہی تھی کہ علم آگے بڑھ رہا ہے، علم آگے بڑھ رہا ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے یہ کائے کا علم جھکا، کہتے تھے عزادارو عباس کا ایک ہاتھ کٹ گیا، علم جھکا، سکینہ کا دل ڈوبنے لگا، مگر پھر دل سنبھل گیا کیونکہ عباس نے پھر علم سنبھال لیا تھا۔ اس کے بعد اور آگے بڑھے اور آگے بڑھے، اس کے بعد فرمایا کرتے تھے اے شیعو یا تو عباس کا علم سنبھالو یا سکینہ کا دل سنبھالو، کیونکہ اب دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا، علم گر گیا، تیروں کی بارش ہو گئی، مشق سکینہ چھن گئی، سر پر گرد پڑا، عباس ٹھور آ کر زمین پر گرے، حسین سراہنے پہنچے، اور دو تین جملے سراہنے پہنچے، تفصیل نہیں عرض کرنا ہے۔ امام حسین کے زانو پر عباس نے دم توڑ دیا، عباس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، مگر بیویاں اور بچے ایسا پکارنے کے عادی تھے جناب عباس کو کہ عباس کی شہادت کے بعد بھی عباس کو پکار رہے تھے۔ ارے جب سکینہ کے تماچے پڑے تو سکینہ نے پکارا اے چچا عباس مدد کے لیے آئیے۔ جب حسین کے سینے پر شبر خنجر لے کر بیٹھا تو اس وقت حسین نے آواز دی اے میرے علمدار کہاں ہو، اے میرے عباس کہاں ہو۔ جب بیویوں کے سروں سے چادریں چھل رہی تھی تو بیویاں بھی عباسی کو آواز دے رہی تھی اے عباس کہاں ہو، اے پردے کے محافظ کہاں ہو۔ ارے صرف یہی نہیں بلکہ مدینے میں بھی ایک بچی تھی جو عباس کو آواز دے رہی تھی اے چچا عباس، ارے وعدہ کر کے گئے تھے کہ لینے آؤں گا، ارے آپ سے کب سے انتظار کر رہی ہے فاطمہ صغرا، اے چچا عباس مجھے لینے کے لیے آ جائیے، ارے آپ کی بھتیجی فاطمہ صغرا آپ کا انتظار کر رہی ہے۔